اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہ گفتگو جاری تھی جناب زہرا سلام علیہا کے متعلق۔ پانچواں درس شخصیت جناب زہرا سلام علیہا کے اوپر اسماء کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ خداوند عالم کے ہاں جناب زہرا سلام علیہا کے 9 نام ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام محدثہ ہے کہ جناب زہرا سلام علیہا محدثہ ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ محدثہ صرف نبی ہو، جیسے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے اول کہ جناب زہرا کی فضیلت کا انہوں نے انکار کرنا تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ محدث جو تو فرشتہ ہوگا اور محدث انبیاء ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا۔ آپ اگر قرآن کریم میں غور کریں تو قرآن کریم نے ہی اس مسئلے کا حل بتایا کہ جناب مریم نبی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود وہ محدثہ تھیں۔ اچھا، ٹھیک، ضروری نہیں کہ محدثہ صرف نبی ہو، ممکن ہے کہ کبھی نبی ہو کبھی نبی نہ ہو، جیسے جناب مریم سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ محدثہ ہونا کوئی کمال نہیں، مانتے ہیں ہم جناب زہرا محدثہ تھیں لیکن محدثہ ہونا کمال نہیں ہے۔ پھر وہی حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام محدث تھے۔ تعجب ہے ان پہ جو پہلے یہ کہتے ہیں کہ محدثہ ہونا کوئی کمال نہیں ہے، پھر اصحاب کو بھی محدث ہونے کو ثابت کرتے ہیں اور ان کے کمالات بیان کرتے ہیں، ان کو کمال سمجھتے ہیں لیکن جناب زہرا کے لیے مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ بات نہیں، ٹھیک، بس محدثہ ہونا قرآن کی نظر میں ایک کمال، قرآن کریم کی نظر میں ایک کمال ہے جس کمال پر اولیاء الہی پہنچتے ہیں۔ اولیاء الہی پہنچتے ہیں، مقام ولایت کی تاثیر یہ ہے کہ ولی خدا پر خدا فرشتے بھیجے یا ولی خدا کو خدا محدث بنائے۔ یہ مقام ولایت کی کیا ہے تاثیر سمجھ لیں، فائدہ سمجھ لیں کہ مقام ولایت کسی کو محدثہ کا معنی بھی ذرا بتا دیں۔ محدث یعنی وہ جس سے فرشتہ آ کے گفتگو کرے، ملائکہ آ کے گفتگو کریں۔ ٹھیک، بس ملائکہ اس سے گفتگو کرتے ہیں، اور جناب زہرا سلام علیہا کے ساتھ کس نے گفتگو کی؟ مقربین میں سے جناب جبرائیل نے۔ سبحان اللہ۔ جناب جبرائیل کے لیے قرآن کریم میں آیا کہ درجہ اولا کا فرشتہ ہے، بے شک، پہلے درجے کا فرشتہ، مقربین میں سے ہے۔ قرآن کریم نے کہا مطاع ثم امین، کہ امر الہی کا مطیع ہے، امانت سے امر الہی کو ولی خدا تک پہنچانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ امین بھی ہے اور اطاعت امر الہی بھی ہے، امر الہی کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ مقام محدثہ جناب زہرا سلام علیہا کا، یعنی جن کے پاس اوامر الہی آتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ شریعت آتی ہو، لیکن وہ اوامر الہی جن کا تعلق جناب زہرا سلام علیہا کے ساتھ تھا۔ شریعت محمدی جو رسول خدا نے دی وہ رسول خدا نے دی۔ بعض لوگ ممکن ہے کہ اعتراض کر لیں کہ شریعت تو ختم ہو چکی تھی، آنا شریعت کا تو ختم ہو، ہاں وہی کا سلسلہ اس لحاظ سے ٹوٹا کہ شریعت آنا بند ہوئی، یہ نہ کہ اوامر الہی نہ آتے ہوں جناب زہرا پہ یا ائمہ علیہ السلام پر۔ ٹھیک، اور جناب مریم سے اکمل اشرف جناب زہرا محدثات کہ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 599 میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ روایت آئی ہے، فرماتے ہیں ان فاطمہ مکست بعد رسول اللہ 75 یوما،
بے شک جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول خدا کے بعد 75 دن زندہ رہی. وَكَانَ دَخَلَهَا حُزْنٌ شَدِيدٌ عَلَىٰ أَبِيهَا اور رسول خدا کے بعد ان کو شدید غم آیا. رسول خدا کی رحلت کے بعد ان کو شدید غم آیا. وَكَانَ جبرائیل یَأْتِیہا جبرائیل ان کے پاس آتے تھے. فَيُحْسِنُ عَزَاءَهَا عَلَىٰ أَبِيهَا اور وہ تعزیت پیش کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر. اللہم صلی علی محمد وَيُطَيِّبْ نَفْسَهَا اور انہیں مضبوط کرتے تھے. وَيُخْبِرُهَا عَنْ أَبِيهَا وَمَكَانِهِ اور وہ خبر دیتے تھے جناب زہرا کو ان کے باپ کے متعلق کہ جنت میں کیا مقام ہے. عن مکانہ رسول خدا کے متعلق اور رسول خدا کے مقام کے متعلق کہ اب وہ کہاں ہیں. وَيُخْبِرُهَا بِمَا يَكُونُ اور وہ آئندہ کی بھی خبریں دیا کرتے تھے کہ ان کے بعد جو ذریت آئے گی ذریت کو کیا مسائل پیش آئیں گے. امام موسیٰ کاظم کو، امام رضا کو، امام تقی کو، امام نقی کو، امام حسن عسکری کو یا امام زمانہ کو، تا یہ شروع ہوگا امام حسن سے شروع ہوگا تا امام مہدی علیہ السلام تک ساری خبریں پہنچائیں جناب جبرائیل نے. وَيُخْبِرُهَا بِمَا يَكُونُ بَعْدَهَا فِي ذُرِّيَّتِهَا اور وہ خبر دیتے جو ان کے بعد ان کی ذریت کے ساتھ ہوگا، ان کی اولاد کے ساتھ ہوگا، ان کی نسل کے ساتھ ہوگا. وَقَانَ عَلِيٌّ يَكْتُبُ ذَلِكَ یہ جو گفتگو ہوتی جناب جبرائیل اور جناب زہرا سلام علیہ کے درمیان اس سے علی علیہ السلام لکھتے جاتے. فَهَذَا مُصْحَفُ فاطمہ علیہ السلام یہ ہے جناب زہرا سلام علیہ کا مصحف. مصحف فاطمہ یہ ہے مصحف فاطمہ. بعض لوگ جو بغضی ہیں یا جاہل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے شیعوں کا. بالکل غلط. قرآن یہ شیعوں کا قرآن ہے. مصحف فاطمہ شیعوں کا دوسرا قرآن. اچھا حالانکہ ایسا نہیں، نہ ہم کہتے ہیں نہ ہمارا کسی کا نظریہ ہے. ٹھیک، بس بعض لوگ الزام تراشی کرتے ہیں. جبرائیل محدث تھے، جناب زہرا محدثہ تھیں اور کاتب کون تھے؟ علی علیہ السلام. یہ جناب زہرا کے کمالات پہ چیز دلال کرتی ہے، محدثہ ہونے پہ بھی اور کمالات پہ دلال کرتی ہے. ہاں جی 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 جناب فاطمہ کو پیغام آتے تھے. جی مصحف فاطمہ ثابت کرتا ہے کہ جناب فاطمہ محدثہ تھیں. جناب زہرا سلام علیہ کا خطبہ فدق جو خطبہ فدق دیا اس میں آپ کو ترجمانی نظر آئے گی قرآن کریم کی کہ قرآن کریم کی آیات پڑھیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم مصحف فاطمہ کو قرآن کریم کو کہیں، نہیں، آپ کو خطبہ فدق پڑھیں. خطبہ فدق میں جناب زہرا نے کوٹ کیا کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. بس یہ وہ لوگ تھے تہمت لگانے والے جو یا تو بغض میں بھرے ہوئے تھے، حسد میں بھرے ہوئے تھے یا جاہل تھے. اور جناب زہرا سلام علیہ کا خطبہ فدق صرف وراثت کے لینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ تین چیزیں تھیں، تین ہدف تھے جناب زہرا سلام علیہ کے. پہلا، ولایت علی علیہ السلام کو ثابت کرنا، یہ پہلا تھا ہدف، ولایت علی علیہ السلام کو ثابت کرنا. دوسرا، دنیا کو دکھانا چاہتی تھیں کہ رسول خدا کی بیٹی سے برتاؤ کیا کیا جا رہا ہے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ جو جانشین بنے ہیں وہ کیا برتاؤ کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ. رسول خدا کی بیٹی نہیں، رسول خدا، کیونکہ بذات و منی کہا ہے کہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تیسرا مقصد، امتحان لینا چاہتی تھی جناب زہرا سلام اللہ. خلیفہ اول کا اب امتحان لینا چاہتی تھی خلیفہ اول کا کہ میرے ساتھ یہ کیا برتاؤ کر رہا ہے، میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، میرا کیا احترام کر رہا ہے.
اور رسول خدا نے میرے باپ نے اس کی بیٹی کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ رسول خدا نے احترام کیا، گھر میں رکھا، عزت دی، ان کی بیٹی کا احترام کیا رسول خدا نے۔ اب یہ رسول خدا کی بیٹی کے ساتھ کیا کر رہا؟ یہ تین بڑے ہدف کہتے ہیں کہ تین بڑے ہدف جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے تھے۔ ٹھیک، اب جی مقام جناب زہرا کا رسول خدا کے نزدیک ہم بار بار بیان کر چکے ہیں، اور مقام رسول خدا کا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نزدیک کہ ان کی کتاب ہے صحیح ابن حبان، جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 403 ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ برتاؤ کون بتا رہی ہیں؟ جناب عائشہ۔ آل محمد کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما و حدیثا برسول اللہ من فاطمہ، میں نے کسی کو گفتگو کرنے میں، بولنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جناب زہرا کو زیادہ شبیہ نہیں پایا۔ میں نے زیادہ شبیہ رسول خدا سے کلام اور حدیث، کاش عمل بھی کہہ دیتی ہیں، عمل میں بھی ہم زیادہ کرتے ہیں، عمل میں بھی کسے پایا؟ جناب زہرا سلام علیہ۔ وَقَانَتْ اِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، جب بھی وہ داخل ہوتی ہیں رسول خدا کے پاس، آتی ہیں رسول خدا کے پاس، قام علیہ، رسول خدا کھڑے ہو جاتے، وَقَبَّلَهَا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے، وَرَحَبَّ بِهَا، اور اپنے پاس اپنی جگہ پر بٹھاتے، وَأَخَذَ بِيَدِهَا، ان کے ہاتھ کو پکڑتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے، وَكَانَتْ هِيَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، اور اسی طرح جناب زہرا کرتی جب رسول خدا ان کے گھر میں جاتے۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ، تصویر کا دوسرا رخ، وَكَانَتْ هِيَ، اور جناب زہرا بھی اسی طرح کرتی اِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، جب رسول خدا ان کے پاس جاتے، کیسے؟ قامت، رسول خدا کے احترام میں کھڑی ہو جاتی، فقبلت ہو، اور رسول خدا کو چومتی، وَأَخَذَتْ بِيَدِهِ، رسول خدا کا ہاتھ پکڑتی، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي مَرْضِهِ، جہاں رسول خدا کی مرضی ہوتی وہاں رسول خدا کو بٹھاتی، رسول خدا کو بٹھاتی، التی توفی فی اثر الیہ، خوش ہو جاتی رسول خدا کے آنے سے، اور رسول خدا بھی خوش ہوتے ان کے اس برتاؤ سے۔ یہ کون سا برتاؤ تھا؟ یہ بالکل مانوی برتاؤ تھا، یہ مانوی کمالات کو مد نظر برتاؤ تھا، وگرنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے رشتہ دار تھے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بعض نے کہا ہے کہ بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ احترام کرتے تھے، یا جناب زہرا باپ ہونے کی حیثیت سے احترام کرتی تھی۔ نہیں، باپ نہیں، رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے احترام کر رہی ہیں، اور سیدۃ نساء العالمین ہونے کے لحاظ سے احترام کر رہے ہیں رسول خدا۔ پورا عمل سنت رسول خدا ہے۔ ٹھیک، اگر سنت نہ ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ باپ بیٹی کا پیار ہے۔ جب خدا نے سنت قرار دیا، سنت یہ نہیں کہا، یہ بھی ان کا فعل بھی خدا کے لیے، خدا کے حکم پہ ہے، وحی کے مطابق۔ ٹھیک، قرآن کریم نے جناب مریم کے لیے فرمایا واللتی احسنت فرجہا، واللتی احسنت فرجہا، مریم جس نے اپنی پاکیزگی کا خیال رکھا، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا۔ اسی طرح رسول خدا فرماتے ہیں ان فاطمہ حسنت فرجہا، جو صفت جناب مریم کے لیے بیان ہوئی ہے قرآن کریم میں، ہم نے پچھلے سال ہی بتایا تھا کہ جو صفات جناب مریم، وہ آپ سمجھتے جائیں بطریق اعلیٰ، وہی صفات جناب زہرا کے لیے اعلیٰ طریقے سے، ان سے افضل، ہاں جی، ان سے افضل، افضلیت میں ان میں ثابت ہے جناب زہرا سلام علیہ۔ رسول خدا فرماتے ہیں ان فاطمہ حسنت فرجہا، پاکیزہ رکھا اپنے آپ کو، فحرمها اللہ وذریتها علی النار، بس خدا نے حرام قرار دیا ہے
اس پہ جہنم کی آگ کو اور ان کی ذریت کو. ٹھیک. یہ ہستی اور اس ہستی کے ساتھ برتاؤ کیا کیا گیا اس وقت جب یہ زندہ تھیں اور اب کے زمانے میں یا ان کے بعد. اس ہستی کی شہادت کے بعد, اس ہستی کے گزرنے کے بعد حاکم نیشاپوری اہل سنت کے عالم حاکم نیشاپوری یہ اس صدی میں زندگی گزار رہے تھے جس صدی میں خلافت عثمانیہ تھی. پابندی تھی کہ جناب زہرا سلام علیہ کے فضائل کو ذکر کیا جائے, امام علی علیہ السلام کے فضائل کو ذکر کیا جائے. انہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی. اس دوران اس سختی کے دور میں انہوں نے کتاب لکھی. یہ خود شخص حاکم نیشاپوری اہل سنت کے ہاں قابل اعتماد ترین افراد میں سے ہیں. چاہے البانی کو پڑھیں, چاہے ذہبی کو پڑھیں, ہر کوئی بتائے گا کہ یہ قابل اعتماد شخص. مقدمہ جو فضائل فاطمہ زہرا کتاب ہے اس کا مقدمہ اس میں لکھتے ہیں, غور سے سنیے گا کہ میں اس کتاب کو میں نے کیوں لکھا. یہ فضائل فاطمہ زہرا سلام علیہا کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا تھی. ایک سنی شخص فرما رہے ہیں, آپ غور سے سنیے گا کہ تعصبی ناصبی میں اور سنی میں کیا فرق ہے. فرماتے ہیں خدا کی حمد سے ابتدا کرتا ہوں اور اس کی توفیق سے محمد اور اس کی آل پہ درود بھیجتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. جب بھی ذاکرین ان کا ذکر کریں, جب بھی غافل لوگ ان سے غافل ہوں, مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, میں رسول اور ان کی آل پہ درود بھیجتا ہوں. کمال کا جملہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب بھی ذاکرین ان کا ذکر کریں, جب بھی غافل لوگ ان سے غافل ہوں, میں یہ ذکر کرتا رہوں گا, میں یہ صلوات پڑھتا رہوں گا. ٹھیک. اللہم صلی علی محمد. پھر ہمارا زمانہ ایسا ہے جس میں وہ زندگی گزار رہے تھے. پھر ہمارا زمانہ ایسا ہے جس میں حاکم ایسے ہیں جو آل رسول کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. کیا بات ہے. جو آل رسول کے ساتھ بغض رکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی بغض آل رسول پہ آمادہ کیا جا رہا ہے. تصویر کشی ہو رہی ہے اس زمانے کی. اب اس زمانے کو بھی ذرا دیکھ لیجئے. پھر بس ہر ایک جو ان سے توسل کرے, ان کے ذکر سے توسل کرے, خدا اسے پاکیزہ, خدا نے ان کو پاکیزہ رکھا ہے, تو اس شخص کا بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں جو کہے, جو ان کے فضائل کو بیان کرے, اور ان کے فضائل کا بھی انکار کرتے ہیں. دونوں. یہ انکار صرف اس کا آل محمد کا نہیں, جو ذکر کر رہا اس کا بھی انکار کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان کا بھی انکار کرتے ہیں. اس زمانے میں ناصبی بہت بڑھ گئے. اسی وجہ سے میں نے یہ رسالہ تحریر کیا ہے جناب زہرا سلام. وجہ کیا تھی؟ ناصبیوں کا زیادہ ہونا. اس وجہ سے میں نے یہ رسالہ فضائل فاطمہ زہرا تحریر کیا ہے. میں ایک مجلس میں گیا جو علماء کی مجلس تھی. غور سے سنیے گا, اب مجلس میں جا رہے ہیں جو علماء کی مجلس تھی, فقہا کی مجلس تھی. میں نے ایک فقیہ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا. ذرا گریہ دیکھیے گا, بس اوقات گریہ ہی مرواتا ہے انسان. میں نے ایک فقیہ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا, کہہ رہا تھا افسوس علی علیہ السلام, علی نے قرآن کی حفاظت نہیں کی. عجب. افسوس علی نے قرآن کی حفاظت نہیں کی. حالانکہ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ. یہ کبھی بھی جدا, ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں. جن کے صحابہ کبھی حق سے جدا نہیں ہوئے, وہ خود حق سے جدا ہوں گے. مظلومیت کا دور, یہ ناصبیت کا دور بیان کر رہے ہیں جناب حاکم نیشاپوری
اہل سنت کے عالم جو خود محسوس کر رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ تو صحابہ تھے، وہ کہہ رہا ہے فقیہ، یہ تو صحابہ تھے جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی. یعنی علی علیہ السلام نے کوئی حفاظت نہیں کی، کنہوں نے حفاظت کی؟ صحابہ نے حفاظت کی. پھر اسی مجلس میں رسول خدا کی بیٹیوں کا ذکر ہوا. کن کا ذکر ہوا؟ غور سے سنیے گا. زینب کا، ام کلثوم کا، رقیہ کا. سبحان اللہ، فاطمہ سلام اللہ کو ڈیلیٹ ہی کر دیا. یہ سب سے بڑی مظلوم ہے جناب زہرا اسلام. پھر اسی مجلس میں رسول خدا کی بیٹیوں کا ذکر ہو. یہ اہل سنت کے ہیں حاکم نیشا پوری، غور سے سنیے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب زہرا کے علاوہ بھی رسول خدا کی تین بیٹیاں تھیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہمارا یہ بالکل عقیدہ نہیں. جناب زہرا کے علاوہ ہم نہیں مانتے کہ رسول خدا کی کوئی اور بیٹی ہو. 2 بیٹے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے. ٹھیک، غور سے سنیے گا. اب یہ اہل سنت ہیں، کچھ تو مانیں گے نا. وہاں سے کہتے ہیں کہ پھر اسی مجلس میں رسول خدا کی بیٹیوں کا ذکر ہوا. زینب، ام کلثوم اور رقیہ. ان لوگوں نے کہا ان کو کہ ایک جماعت نے نہیں مانا، یعنی کہ رسول خدا کی بیٹیاں، یعنی ہماری طرف اشارہ ہے. ادھر ایک عالم اٹھا اور کہا کہ ایک جماعت، یعنی ہماری بات ہو رہی، ایک جماعت نے رسول خدا کی ان 3 بیٹیوں کا انکار کیا. کہا کہ میں اٹھا اور میں نے کہا، اب یہ اہل سنت ہے اپنے عقیدے کے مطابق، ہم اب ان کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ بھی رسول خدا کی بیٹیاں تھیں، لیکن جو مشہور ہے، جو معروف ہے، جو افضل ہے، ان کا تو آپ نے تذکرہ ہی نہیں کیا. ان کا تو آپ نے تذکرہ ہی نہیں کیا. وہ ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد. ان کا ذکر کیوں نہیں کر رہے؟ چند ناسبی علماء ناراض ہو کر اٹھ کے چلے گئے. بات ہی بری لگی ان کو، اٹھ کے چلے گئے. اور چند نے اٹھ کے ناراض ہو کے کہا، محمد بن اسماعیل بخاری نے روایت کی ہے جامع صحیح میں. غور سے سنیے گا، کتنی بڑی تحریف کی جا رہی ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ تحریف ہم کرتے ہیں. ایک نے اٹھ کے ناراض ہو کے کہا کہ جامع صحیح میں بخاری نے رسول خدا کے قول کو بتایا، رسول خدا کی حدیث کو بتایا. کیا؟ خیر بناتی زینب، میری بیٹیوں میں سے سب سے بہتر بیٹی زینب. اچھا، یعنی انکار کہاں، کس حد تک یہ زمانہ پہنچ چکا تھا کہ جناب زینب کو جو ہے ہی نہیں، افسانہ، ان کو کیا قرار دیا جائے؟ بہترین بیٹی قرار دیا کہ نہ جاننے والے تو پھر یہ بات سمجھ لیتے ہیں. ہاں جی، وہ تو یہی مان ان کا ہو جاتا ہے. وہاں مجھے ذمہ داری کا احساس ہوا. وہاں حاکم نیشا پوری کہتے ہیں مجھے ذمہ داری کا احساس ہوا کہ اب میں کوئی رسالہ لکھوں جس میں صرف جناب زہرا سلام علیہ کے فضائل بیان. اللہم صلی علی محمد. بہت ضروری ہے شخصیت جناب زہرا سلام علیہ کو بیان کیا جائے. ورنہ دشمن کہاں تک پہنچا ہوا ہے، چاہتا کیا ہے؟ دشمن کی سوچ کہیں آگے ہے کہ ان ہستیوں کا ذکر ہی نہ کیا جائے. ٹھیک، یہ حاکم نیشا پوری فضائل فاطمہ زہرا کتاب لکھنے سے پہلے کہ ابن عباس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، اور اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. فرماتے ہیں اربع نسوت سید السادات عالم ہن، اس عالم کی 4 عورتیں ہیں جو سیدہ ہیں. ان میں سے ایک ہیں مریم بنت عمران، سبحان اللہ. دوسری ہیں آسیہ بنت مزاحم، تیسری ہیں خدیجہ بنت خوائلد، اور چوتھی ہیں فاطمہ بنت محمد. اللہم صلی علی محمد. یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ شاید مساوی ہیں. رسول خدا نے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رکھی. افضل ہن
فاطمہ، اس عالم میں افضل ترین جناب زہرا سلام اللہ، اتنی وضاحت، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خیر بناتی زینب، صبت علیہ مصائب، یہ ہے مصائب جناب زہرا سلام اللہ، میرے اوپر مصائب ڈھائے گئے، اگر یہ مصائب روشن دنوں پہ پڑھتے تاریخ ہو جاتی، یہ تاریکیاں، یہ روشن دنوں میں انہوں نے تاریکیاں یہ کی، خیر بناتی زینب۔ صدقے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت کی ہے، جتنا کردار قرآن کریم نے ادا کیا ہے، اس کے بعد جو کردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے وہ کمال کا ہے۔ فرماتے ہیں ان اول شخص یدخل الجنہ فاطمہ بنت محمد، پہلی جو جنت میں داخل ہوں گی، پہلا شخص وہ جناب زہرا سلام اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ کہاں ان کی نظروں سے گزری نہیں، یا یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ایسے فضائل ذکر کیے جائیں؟ حالانکہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب زہرا معصوم کہاں ہے، یہ سوال کرتے ہیں، تعجب ہے۔ جناب زہرا جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، جو عصمت کے اعلیٰ درجے کو بتاتی ہے، اس کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ جناب زہرا کے عصمت پہ دلال کیا دلیل؟ ٹھیک، آتے ہیں قرآن کریم کی طرف۔ پہلا مطلب سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ غور کریں اس آیت میں کیا کہا قرآن نے؟ مع الصادقین کہا، من الصادقین نہیں آیا۔ کیا کہا؟ مع الصادقین، مع الصحبت کو بیان کرتا ہے، رفاقت کو بیان کرتا ہے، اور من جز ہونے کو بیان کرتا ہے، حسین منی وانا من الحسین، من الصالحین اولئک من فرق ہے من اور مع میں، مع صحبت کو بتاتا ہے، اور من کس کو بتاتا ہے؟ جز ہونے کو بتاتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے خدا کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پس وہ لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ علیہم، جن پر خدا نے نعمت نازل کی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ہوں گے۔ آیت کے آخری ٹکڑے نے اور زیادہ وضاحت کی کہ مع کس معنی میں؟ جز ہونے کے معنی میں یا رفاقت کے معنی میں؟ حسن اولئک رفیقا، کمال ہے قرآن کریم۔ قرآن کا انداز اگر سمجھ آ جائے تو ایک معجزانہ ہے۔ حسن اولئک رفیقا، اس مع کی پھر وضاحت کی کہ کسی کو شک اور شبہ نہ ہو۔ حسن اولئک رفیقا، اگر روایت میں آئے اگر کوئی نیک کام کرے تو جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا، محمد اور آل محمد کی طرف سے کوئی روایت آئے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ ہم محمد اور آل محمد کے درجے پہ ہوں گے، یا محمد اور آل محمد کے ساتھی بنیں گے، رفیق بنیں گے، صاحب بنیں گے، صحبت میں ہوں گے، ساتھی بنیں گے، رفیق بنیں گے، نہ کہ ان کے درجے پہ، نعوذ باللہ۔ ٹھیک، بس ہم رفیق بنیں گے۔ تبھی فرق ہے الحقنی بالصالحین میں اور اولئک من الصالحین۔ قرآن کریم نے رسول خدا کو کہا تو ولی صالحین ہے، رسول خدا کو یہ مقام دی، صالحین نہیں تو ولی صالحین۔ ایک صدیقہ ہے، ایک صدیقۃ الکبریٰ۔ صدیقۃ الکبریٰ یعنی کیا؟ ولی صدیقہ، جو ولی ہے صدیقہ کی وہ کون ہے؟ جناب زہرا سلام علیہ۔ بس پہلا مطلب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، خدا کا تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، سچوں کے رفیق، نہ کہ ہو جاؤ ہمدرجہ سچوں کا، نہیں ایسا نہیں۔ صادقین کا درجہ اور ہے، اور جن کو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے ان کا درجہ اور۔
सर ये सर दोबारा तर्जुमा कर दीजिए। ए वो लोग जो ईमान ले आए, खुदा का तकवा इख्तियार करो और हो जाओ सच्चों के साथ। हमदर्जा या रफीक? रफीक। हमने कहा कि रफीक हो जाओ, ना कि हमदर्जा। दूसरा मतलब सादिक का माना कुरान करीम में क्या? सादिक से मुराद जो कौल फेल एतकाद में सच्चा, पूरा उतरे, हकीकत पे पूरा उतरे, उसे सच्चा कहा जाता है। हकीकत। तभी कुरान करीम में सूरह इसरा आयत नंबर 80 है, कुरान करीम ने वजाहत की है, रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्किन, ए खुदा मुझे सादिकाना किरदार में दाखिल कर, सादिकाना किरदार से मुझे बाहर कर, खारिज कर। ये दाखिल होना खारिज होना अमल है या कौल है? अमल। बस कुरान करीम ने अमल को भी सच कहा, कौल को भी सच कहा और ईमान को भी सच कहा, एतकाद को भी सच कहा है। जैसे सूरह हुजरात की आयत नंबर 15, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाह, सिर्फ मोमिन लोग वो हैं जो खुदा पर ईमान लाए, खुदा पर ईमान लाए, व रसूल ही, और उसके रसूल पर भी ईमान लाए, सुम्मा लम यरताबू, अकीदे में कभी शक किया या नहीं किया? नहीं किया। फिर इस शक में गिरफ्तार नहीं हुए कि ईमान गलत है हमारा। वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, और उन्होंने जिहाद किया अपने माल और अपने नफ्सों से खुदा की राह में। ये अमल आ गया, ईमान, एतकाद और अमल। उलाइका हुमुस सादिकून, यही लोग सच्चे। सच्चों में सच की तारीफ क्या हुई? सादिक से मुराद क्या हुई? जो शख्स कौल फेल और एतकाद में क्या हो? सच्चा। सूरह इसरा वाली समझ नहीं आई, वो जरा से। हाँ जी, सूरह इसरा आयत नंबर 80 है कि उसमें आयत ये है कि रब, ए मेरे परवरदिगार, मुझे दाखिल कर सच्चे किरदार में, मुझे खारिज कर सच्चे किरदार के साथ। ये दाखिल होना और खारिज होना कौल नहीं, अमल है, फेल है। बस इंसान कामिल दुआ क्या कर रहा है कि मुझे खारिज भी कर, मैं मेरा हर किरदार जो निकले आश्कार हो, मेरा हर अमल जो आश्कार हो, मैं दाखिल हूँ हर अमल में, और उससे खारिज हूँ। किस लिहाज से दाखिल हूँ? सच्चे होने के लिहाज से। सच्चे के कुरान में एक कमाल है। कुरान एक मंतकी कवायद हैं, मंतकी कवायद, इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल वाले दर्स में। पहले मंतकी कायदे को सुन लें, फिर हम इंशाल्लाह तमाम करते हैं। मंतकी कहती है कि आप जब तारीफ करते हो तो तारीफ और चीज है, मिस्ताक को बयान करते हो वो और चीज। मिसाल के तौर पे तारीफ मफहूम है। तारीफ क्या है? मफहूम है। इंसान की आप तारीफ करते हो, इंसान यानी हैवान नातिक, फिक्र करने वाला इंसान, बोलने वाला इंसान, ये क्या है? मफहूम है। और फिर आप मिसालें किसकी देते हो? मिस्ताकात की देती हो। जैसे ज़ैद, बकर, खालिद, ये मिस्ताकात, ये अफराद हैं उस इंसान के, उस मफहूम के जो आपके जहन में है इंसान। बस तारीफ किसके जरिए की जाए? मफहूम के जरिए। और मिसाल किसके जरिए दी जाती है? मिस्ताक के जरिए। लेकिन कुरान करीम का एक कमाल और बड़ा ही अजीब अंदाज है। कुरान करीम साथ साथ तारीफ भी कर रहा होता है और मिस्ताकात भी बता रहा होता है। एक कमाल है कुरान करीम का। मन युतिल्लाह वर रसूल, जो इताअत करे खुदा और रसूल की, इताअत करे खुदा और रसूल की, ईमान ले आए, जिहाद करे, खुदा कहता है वो सच्चे हैं। मिसाल के तौर पे वो सच्चे हैं, या वो नबियों के साथ हैं जिन पर खुदा ने नेमतें नाजिल की। यहाँ खुदा ने मिस्ताक भी बता दिया, मफहूम भी बता दिया कि जो इताअत करना, ये मफहूम ये है, इताअत करना खुदा की और रसूल की सच,
اسے سچ کہا جاتا ہے۔ ایمان لانا خدا پر اور اس کے رسول پہ سچ۔ قرآن نے کیا کہا؟ جو، یہ نہیں کہا کہ اطاعت کرنا، جو اطاعت کرے، یعنی قرآن نے ساتھ ساتھ مصداق بھی ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایک کمال ہے تعریف میں، ویسے منطقی تعریف میں مصداق کو ذکر نہیں کیا جاتا، انسان حیوان ناطق۔ قرآن نے یہ کمال کر دیا ہے کہ جہاں قرآن نے مفہوماً سمجھانا چاہا ہے وہاں مصداق کا ساتھ ذکر کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ کل اسے اور صحیح طرح کھولیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب ہم یہ بحث جناب زہرا کی عصمت پہ پوری طرح کریں گے تب آپ کو مکمل طور پہ معاملہ سمجھ آ جائے گا۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ تھوڑا سا